اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب روایت ہمارا یہ 15 روزہ اصلاحی بیان اور مجلس ذکر و دعا کا سلسلہ ہے. پہلے تو ہم نے شروع جب کیا تھا تو یہ طے ہوا تھا کہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات اور تیسری جمعرات ہم یہ نشست رکھیں گے، لیکن بیچ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تیسرے جمعرات کے بعد چوتھی اور پانچویں جمعرات بھی اسی مہینے میں آ گیا، اور پھر اگلے مہینے کے جمعرات تک ہم جاتے ہیں تو بیچ میں لمبا وقفہ ہو جاتا ہے. تو اصل میں ترتیب مقصد تو یہ تھا کہ ایک جمعرات چھوڑ کے ایک جمعرات ہمارا پروگرام ہو. تو اس دفعہ ہم نے آج 31 تاریخ کو جو جمعرات ہے، تو اس جمعرات کو ہم نے اس ترتیب سے ہم نے مجلس کو ترتیب دے دیا ہے کہ 15 روزہ کے حساب سے ایک جمعرات چھوڑ کے ایک جمعرات کی ترتیب ہے. تو آئندہ اسی طریقے سے ہم چلیں گے. آپ حضرات بھی اپنے نوٹ کر لیجئے کہ جیسے کہ آج جمعرات ہے، اگلے جمعرات کے بعد والے جمعرات چاہے مہینے کا وہ تیسرا ہو چوتھا ہو، اس سے کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے. بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی. ماشاءاللہ دور دور سے احباب تشریف لائے ہیں. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کو سنائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے بنی نوع انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تم رب کریم سے دھوکے میں کیوں ہو؟ یعنی واضح خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے تم کس چیز میں دھوکے میں مبتلا ہو؟ رب تمہیں اپنے طرف بلا رہا ہے اور تم
دور ہٹے جا رہے ہو، قریب نہیں آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں ہر کام کے انجام کا فکر ہوتا ہے، مگر اپنے ایمان و اعمال کے انجام کا فکر ہمیں نہیں ہوتا، جس کی اصل فکر ہونی چاہیے۔ ہم محنت و مزدوری کرتے ہیں، انجام کا فکر ہوتا ہے کہ جب مہینہ ختم ہوگا یا ہفتہ ختم ہوگا یا دن ختم ہوگا تو ہمیں مزدوری مل جائے گی، اس لیے ہم پابندی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوا کھاتے ہیں تو دوا کا کورس مکمل ہوگا تو ہمیں شفا ہو جائے گی، اس لیے کڑوی سے کڑوی دوا بھی ہم کھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور مشقت، اس میں ہم بہت مشقت کر لیتے ہیں کہ اگر اس مشقت کے ٹائم پار ہو جائے گا تو ہمارے لیے فراوانی خوشحالی آ جائے گی۔ ایک طالب علم پڑھتا ہے، دن رات جاگ کے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے کہ مجھے جب اچھے نمبرات آئیں گے تو مجھے ترقی ملے گی یا اچھے درجات ملیں گے، اچھی نوکری ملے گی، باہر ملکوں میں میرا بہت بڑا مقام ملے گا، اپنے ملک میں اب میری عزت ملے گی۔ تو ہر کام کو نتیجے سے منسلک کیا جاتا ہے، تو ہمارا ایمان اور اعمال اس کا بھی ایک نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ زندگی ہماری بہتر ہو جائے، آخرت ہماری بہتر ہو جائے۔ اصل فکر یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آج ہم شیطان، نفس، دنیا کے چمک دمک، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو مادیت کے دائرے میں بند کر لیا ہے، اس سے آگے ہم دیکھتے ہی نہیں۔ اور پھر اگر میں کہوں تو زیادہ جسارت نہ ہو کہ عوام تو عوام، خواص میں بھی یہی مزاج بن گیا ہے۔ جو دیندار طبقے ہیں وہ بھی بظاہر دیندار ہیں، مگر وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ اس معاملات میں جتنا اس کو آخرت کے بارے میں سوچنی چاہیے اتنا وہ اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اب انسان کے سامنے اگر حقیقت کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارے گاؤں کا فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے کے بعد ہم نے اس کے لیے قبر کھودے، قبر کھود کے جو ہی ہم اس کے لاش کو اس میں اتارنے گئے تو اس میں سانپ نظر آیا، انتہائی خطرناک قسم کا سانپ کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس قدر خطرناک سانپ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم جلدی وہاں سے بھاگے، ایک دوسری جگہ میں قبر کھودی، تیار کر لیا۔ اب میت کو جب اٹھا کے اس میں ڈالنے گئے پھر وہاں وہی سانپ، پھر وہاں سے بھاگے، پھر تیسری جگہ میں گئے، وہاں جا کر ہم نے قبر کھودی، میت کو ڈالنے گئے، پھر وہی سانپ۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کیا کریں، آپ ہمیں بتلائیے۔ اب عبداللہ ابن عباس افقہ الصحابہ، کبار صحابہ میں سے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو کسی بھی قبر میں ڈال دو، جہاں بھی پوری دنیا کھود ڈالو گے ہر جگہ تمہیں سانپ ملے گی، اور یہ سانپ نہیں اس کے عمل ہے، ہم کیا کر سکتے۔ خیر مجبوراً ظاہر ہے کہ لاش کو تو دفنانا ہے، کیا کرتے، انہی قبروں میں کسی قبر میں اس کو دفن کر کے گھر میں جا کے ان کی بیوی سے معلومات لی کہ بھائی ایسا کیا عمل تھا اس کا کہ جس وجہ سے اس کے قبر میں سانپ نکل آیا۔
بیوی نے کہا کہ نمازی پرہیزگار تو تھا، متقی بھی تھا، کوئی بددیانت بھی نہیں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا مگر ایک کام جس کو میں ہمیشہ منع کرتی تھی مگر وہ کر لیتا تھا۔ وہ کیا؟ کہ وہ غلہ جات کا کاروباری تھا، دوسرے شہر سے غلہ جات منگوا کے اپنے منڈی میں بیچتے تھے۔ تو غلہ جات کی بوریاں جب گھر میں رکھتے تھے تو اسی میں سے کسی میں سے گندم نکال لیا، تھوڑا کسی سے دال نکال لیا، کسی سے چنا نکال لیا، جو بھی چیز ہے، اور اس میں اس کے وزن کو پورا کرنے کے لیے کچھ تھوڑی مٹی، تھوڑی کنکری، کچھ لکڑی کا بھوسا، یہ ملا کے اس میں ڈال دو۔ ایک بوری میں 1 پاؤ آدھا پاؤ کا کیا فرق پڑتا ہے، وزن برابر ہو جاتا تھا، بیچ دیتا تھا۔ تو لوگوں نے آ کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بتایا کہ یہ ہمیں معلوم ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ بس یہی معاملات میں جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، اللہ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چھپاتا ہے مگر کبھی کبھی اللہ اپنے قدرت کو دکھاتا بھی ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے، وہ 1 پاؤ آدھا پاؤ، تاجر تھا، نفع تو ہوتا ہی تھا نا، پھر بھی وہ لالچ میں 1 پاؤ آدھا پاؤ ملا کر اس نے آخرت کو، قبر کو برباد کر دیا۔ اس سے اس کی کوئی بلڈنگ نہیں بن گئی، وہ کوئی کروڑ پتی نہیں ہو گیا، وہ وہیں کا وہیں رہا، لیکن اپنے آخرت برباد کر دی۔ تو یہ ہے ما غرک بربک الکریم، تم اپنے لالچ میں، ہوس میں آ کر ہے نا دھوکے میں پڑتے ہو اور اپنے رب سے دور چلے جاتے ہو۔ حضرت عمرو بن دینار بہت کبار تابعین میں سے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے۔ وہ کہنے لگے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا، مدینہ کے باشندہ تھے، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ خیر، جو طریقہ ہوتا ہے، غسل دلایا، کفن پہنایا، جنازہ ہوا، قبر میں دفن کیا۔ دفن کر کے جب گھر آئے تو بھائی کو محسوس ہوا کہ ان کے جیب میں جو روپے پیسے کا بٹوا تھا وہ گر گیا۔ تو بہت ذہن دوڑایا، کہاں گرا کہاں گرا، آخر کا ان کے ذہن میں آیا جو بہن کے قبر میں اترا تھا، شاید قبر میں ہی گر گیا، شاید قبر میں ہی گر گیا۔ تب ظاہر ہے کہ پیسہ ہے، ضرورت ہے، تو انہوں نے پھر قبر کشائی کی۔ اترے، دیکھا کہ میت کے لاش کے نیچے ہی وہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا تو اوپر سے کسی نے ایک آواز دی کہ بھائی جب قبر کھولے ہو تو تھوڑا چہرہ بھی دیکھ لو، بہن کا حال کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے دفن کر کے گئے ہیں تو کئی گھنٹے ہو گئے ہیں، بہن کا حال کیا ہے۔ جب چہرے سے چادر ہٹایا تو دیکھا چہرہ بالکل سرخ ہے اور آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے۔ جلدی جلدی بند کیا اور اٹھ کے آئے، قبر کو ڈھانپ دیا۔ اب بڑا پریشان، یہ ہم نے کیا دیکھا، ہماری بہن ہے۔ اب ظاہر کہ زندہ ہوتی، بیمار ہوتی تو ہم بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کچھ نہ کچھ کرتے اس کو اس اذیت سے بچانے کے لیے۔ اب قبر میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو امی سے پوچھا کہ امی یہ بہن کا یہ حال ہے کیوں ہے؟ کہ بیٹا رہنے دے، اب جو چلے گئے تو چلے گئے، اب ہم روئی پیٹ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔
تو بیٹے نے بڑا اصرار کیا، بہن کے حال امی آپ ہمیں بتا دو، ہم سے رہا نہیں جا رہا ہے۔ تو آخر کار جب مجبور ہو گئی تو ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹی کو بہت سمجھایا، اس کے اندر 3 عادتیں تھیں۔ ایک نمبر، وہ وضو اچھی طرح نہیں کرتی تھی، نماز کے لیے وضو اچھی طرح نہیں کرتی، بس ایسے ہی جلدی جلدی کر کے پانی کہاں لگا نہیں لگا، پورا ہوا کہ نہیں ہوا، اطمینان سے صاف ستھرا کر کے بالکل پورا احتیاط کے ساتھ توجہ کے ساتھ وضو کرنا، اس طرح نہیں کرتی تھی۔ میں نے بارہا سمجھا کہ یہ کیا طریقہ ہے، جلدی جلدی تو کر لیتی ہے، اچھی طریقے سے اطمینان سے کر، لیکن وہ کبھی کر لیتی، اکثر یہی کرتی تھی۔ اور دوسری چیز، وہ جو نماز پڑھتی تھی وہ بالکل دیر کر کے آخری وقت میں نماز پڑھتی تھی، ٹالتی تھی نمازوں کو ٹالتی تھی۔ اور تیسری جو اس سے بھی سب سے بری بات وہ یہ ہے کہ اس کے مزاج میں یہ بات تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں کے کنارے میں جا کر، جہاں سے اندر والوں کی آواز سنائی دے، کھڑکی کے پاس یا دروازے کے پاس یا کوئی سوراخ وغیرہ روشن دان اس کے پاس کھڑی رہتی تھی، اور اندر کی باتیں وہ ٹو لگا کر سنتی تھی تاکہ لوگوں کو بعد میں بتا سکے۔ یہ 3 عادت اس کے اندر تھی۔ اور یہ جو تم نے دیکھا ہے، میرا دل کر رہا ہے نا، لڑکی کی ماں بتا رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے اور تمہیں دکھا دیا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ وہ عورت پاک باز بھی تھی، پردہ نشین بھی تھی، گالم گلوچ بھی نہیں کرتی تھی، ہے نا، باہر فحاشی اور یعنی بھی مبتلا نہیں تھی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی، جس کو ہم بہت چھوٹی چیزیں کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اکثر ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کی وجہ سے کہاں وہ پھنس گئی ہے۔ اصل میں آخرت کی زندگی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یعنی قدیم زمانے کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ بادشاہ بڑا موڈ میں تھا، بڑا خوش تھا، نوجوان قسم کا وزیر تھا، اس کو دیکھا سامنے بیٹھا ہوا، اس کو کہا ہاں وزیر بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو وزیر اپنی جگہ سے اٹھ کے آ کے بادشاہ کے بالکل قدموں کے آ کے ادب سے بیٹھ گیا، سر جھکا کے، حضرت بادشاہ سلامت، ہم کیا اور ہماری خواہش کیا ہے، ہم کیا بتائیں ہماری خواہش کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، تم جو خواہش کرو گے تمہاری خواہش پوری کی جائے گی، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اب وزیر نے نہ آؤ دیکھی نہ تاؤ دیکھی، اس نے اپنی خواہش بتا دی اور ادب سے بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنی بڑی سلطنت، عظیم الشان سلطنت کے مالک ہیں، میں ہمیشہ حسرت کرتا ہوں کہ آپ کی اتنی بڑی سلطنت کا 10واں حصے کا، 1 حصے کا بھی ہم مالک ہو جائیں تو کیا ہی بڑی بات ہوگی، آپ کتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں۔ اچھا، اپنا سرکاری پیشکار منشی جو ہے بلایا کہ ہاں بھائی آؤ۔ بادشاہ وزیر کو کہا اگر تمہیں میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو تم خوش؟ اب وہ تو آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور ناچنے لگا، بادشاہ سلامت یہ کیا کہہ رہے ہیں، آدھی سلطنت؟ ہمیں تو 10واں حصہ مل جائے تو ہمارے اوقات سے بڑھ کر ہے۔ تو بندے کو بلایا اور بھائی اس کے نام پر میری آدھی سلطنت لکھ دو۔ یہ لکھنا جب ہو گیا تو اس کو کہا اگلا پروانہ لکھو، اس کو قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔
ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا، لوگوں سے قصہ یہی سنا، پرانے زمانے کے بادشاہ جو ہوتے تھے اسی مزاج کے ہوتے تھے، جس پر من چاہا گردن اڑا دیا، جس کو چاہا جیل سے چھڑا دیا، جس کو چاہا نواز دیا، جس کو چاہا تباہ کر دیا۔ بہرحال جو بادشاہ ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا۔ اب جب اگلا حکم آیا تو یہ تو تڑپنے لگا، ادھر آدھی سلطنت ادھر موت، کیا کرے؟ جب دوسرا پروانہ لکھنا ہو گیا، اب بادشاہ نے وزیر کو کہا دیکھو میں نے تمہارے لیے 2 حکم صادر کیے، ایک میری سلطنت کی آدھی سلطنت اور ایک تمہاری گردن اڑا دینا۔ اب یہ میں نافذ کروں گا 1 مہینے کے بعد، تمہیں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، اور میری ایک شرط ہے کہ اس 1 مہینے میں میرے 3 سوال کا جواب دے دو۔ میرے 3 سوال کا جواب ڈھونڈ کے لاؤ، اگر تم نے سوال کا جواب ڈھونڈ کے لایا تو دوسرا حکم میں ختم کر دوں گا، آدھی سلطنت تمہارے لیے ہے، اور اگر سوال کا جواب ڈھونڈ کے نہیں لایا تو دوسرا حکم نافذ ہو جائے گا اور یہ سلطنت والی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اب وہ پریشان، پتہ نہیں وہ سوال کیا ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب سوال سن لو۔ 1 نمبر سوال، ما ہوا اکبر صداقۃ فی الحیاۃ الانسانیہ، انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال یاد رکھنا، انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا دوسرا سوال، ما ہوا اکبر غرر فی الحیاۃ الانسانیہ، یہ جو قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ غرر کا معنی دھوکہ۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہی؟ اب کہتے تیسرا سوال، ما ہوا اکبر ضعف فی الحیاۃ الانسانیہ، انسانی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ انسانی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ 3 سوال ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے، 1 مہینے کے بعد تم آؤ گے، اگر ان 3 سوال کا جواب تم کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤ، اگر سوالوں کا جواب لے کر آئے تو آدھی سلطنت تمہاری، اگر جواب نہیں لائے تو وہ جلاد کھڑا ہے، تمہیں گردن اڑا دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے اس وزیر کا حال کیا ہوگا؟ وہ دوڑ لگایا، سب سے پہلے تو پوری مملکت کے، سلطنت کے، ملک کے، بیرون ملک کے جتنے بڑے بڑے دانشور تھے، عقلاء تھے، فلسفی تھے، علماء تھے، سب کے پیچھے گیا اور سب سے پوچھا، نشستیں کی، کانفرنسیں کی، میٹنگیں کی، سب نے جواب دیا، مگر ان کو کچھ سمجھ نہیں۔ یہ بات کوئی ظاہر خود بھی وزیر ہے، کوئی کچا آدمی تھوڑا ہی ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے گا تو ہو جائے گا۔ پھر ادھر بھاگا ادھر بھاگا، 4 دن 5 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، 20 دن 25 دن، ہر جگہ سے مایوس ہو کر اب آخر میں صرف 1 دن باقی ہے۔ جیسا کہ آج مہینے کا 31 تاریخ ہے، کل 1 تاریخ ہونا ہے، 1 دن باقی ہے۔ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے کہ مجھے تو جواب ابھی تک ملا نہیں، کل تو میری موت ہے۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، میں مرنا تو ویسے بھی ہے، میں کسی جنگل کی طرف چلا جاؤں، اس لیے کہ میں دربار میں آؤں گا تو میرے گردن اڑا دیں گے، میں جنگل میں چلا جاؤں گا، کوئی جانور کھا لے گا، کچھ کر لے گا۔ تب جنگل میں گئے تو وہاں کسی کونے میں انہوں نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ یار اس غیر آباد علاقے میں جھونپڑی
کیسی ہے؟ تو وہ جھوپڑی میں پہنچ گیا، ابھی ایک دن باقی ہے اس کی زندگی کا۔ وہاں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اور اس آدمی نے اس وزیر کو دیکھ کر کہا کہ ہاں ہاں اب آئے ہو نا تم صحیح جگہ پہ، ہے نا، تمہارے سوالوں کا جواب یہیں ملے گا۔ اب وہ وزیر حیران، اس نے پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں میں وزیر ہوں، اور آپ کو کیسے پتا کہ میرے سوال کیا ہیں اور جواب کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جواب ملے گا؟ تو انہوں نے آواز دی کہ آؤ اندر آؤ اندر آؤ۔ تو اندر گیا تو دیکھا کہ وہ جو آدمی فقیر بیٹھا تھا وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا، اور سامنے کتا تھا، وہ ایک پیالے میں، جو جنگل میں لکڑی کا کوئی تراشا ہوا پیالہ ہوتا ہے اس پیالے میں دودھ ہے، وہ کتا دودھ پی رہا ہے، اور کتا جب دودھ پیتا ہے سڑ سڑ کی آواز ہوتی ہے، تو آواز نکال کے کتا دودھ پی رہا ہے، اور یہ پانی میں سوکھی روٹی بھگو کے کھا رہا ہے۔ اس کو کہا بیٹھو، تم نے سوال کیا نا مجھے کیسے پتا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو جس ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اس ٹاٹ کو ہٹا کر دکھایا کہ اس ٹاٹ کے نیچے دیکھو، اس چیز کو تم پہچانتے ہو؟ اب وہ کیا تھا ٹاٹ کے نیچے؟ کہ شاہی مخمل کا، اس زمانے کا جو شاہی جوڑا ہوتا تھا، وہ شاہی جوڑا، اور یہ چونکہ وزیر تھا، اس کو پتا ہے کہ یہ جوڑا بادشاہ اپنے وزیروں کو جب خوش ہوتا ہے تو دیتا ہے، وہ جوڑا یہاں پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بھی وزیر تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ کہ تمہارے طرح میں بھی وزیر تھا، اور جیسا کہ تم نے بادشاہ سے شرط لگائی نا، ایسی شرط لگانے کی غلطی میں نے بھی کی تھی۔ تو اس نے کہا کیا مطلب، آپ پھر جواب تلاش نہیں کر پائے؟ کہ نہیں، جواب تلاش کر پایا، جواب تلاش کر لیا تھا، لیکن جب میں جواب تلاش کر چکا تھا پر میری غیرت نے اس آدھی سلطنت کو قبول نہیں کیا، وہ آدھی سلطنت کے پروانہ پھاڑا، بادشاہ کے وہاں پھینکا، اور میں آ کر یہاں بڑی سکون سے زندگی گزار رہا ہوں۔ اب اس کو یقین ہو گیا، ظاہر ہے کہ یہ وزیر تھا، اور ایسا ہوا تو اس کے پاس میرے سوالوں کا جواب ملے گا۔ اس کو تو اندر سے دھن سوار ہے نا، کسی طرح ابھی ایک دن باقی ہے تو کسی طرح مجھے جواب مل جائے تو مجھے آدھی سلطنت مل جائے۔ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ اس نے کہا فقیر کو کہ بھائی جلدی سے میرا جواب بتا دیں اگر آپ کو آتا ہے تو۔ اس فقیر نے کہا دیکھو بھائی 3 جواب ہے نا، 3 سوال کے جواب، 2 سوال کے جواب تو میں فری میں دے دوں گا، مگر ایک جواب، آخری جواب دینے کے لیے میں تم سے کچھ مانگوں گا، میری شرط پوری کرنی ہوگی۔ اب وہ وزیر کیا کرتا، اس کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جو شرط مانیں گے دے دیں گے، اگر جواب مل جائے گا آدھی سلطنت تو میری ہوگی، آپ کو دینے میں کیا حرج ہے؟ چلو۔ کہنے لگے تمہارے پہلا سوال کیا تھا؟ بولے نا، انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ تو جواب دیا دیکھو انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط فصیلوں کے اندر بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ ہی لے گا، دبوچ ہی لے گا۔ فرعون نہیں بچ سکا، شداد نہیں بچ سکا، نمرود نہیں بچ سکا، ہے نا، انبیاء کرام دنیا میں نہیں رہے، بڑے بڑے ولی دنیا میں نہیں رہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر طاقت کے بل بوتے پر کسی کو دنیا میں بچنے کا حق تھا تو فرعون کو حق تھا، اور اگر شرافت، بزرگی، تقوی، اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں قیامت تک زندہ رہنے کا حق تھا تو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ زندہ رہنے کا حق تھا۔ ان میں کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔
تو کیا فرمایا کہ سب سے اچھے اصل حقیقت جو ہے، بڑی حقیقت کیا ہے؟ موت ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا ہی بھاگ لیں، موت کے ہاتھ سے نہیں بھاگ سکتے۔ سمجھ میں آئی؟ پہلا جواب سمجھ میں آیا؟ کہتا اچھا ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وزیر نے بھی کہا بات تو پتے کی کہی ہے نا، واقعی ایک جواب مجھے مل گیا۔ آپ جلدی ہے اس کو دوسرا جواب بتائیے، جو فری میں ہے وہ پہلے تو لے لوں نا، بعد میں پیسے والی بات دیکھی جائے گی۔ کہ دیکھو دوسرا سوال کیا تھا؟ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ ما ہوا اکبر غرر فی الحیات الانسانیہ، انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ فرمایا انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود انسان کی زندگی ہے، خود انسان کی زندگی ہے۔ کیسے؟ کہ انسان اپنے زندگی کو دائمی سمجھتا ہے، جو عمر آگے بڑھتا جاتا ہے دنیا میں مستغرق ہوتے جاتا ہے، غرق ہوتے جاتا ہے۔ ایک جوان کو جس نے شادی نہیں کی وہ کیا کہتا ہے؟ یار میرے پیچھے رونے والا ہی کوئی نہیں ہے، میرا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار مشکل ہے، اب مرنا مشکل ہے۔ پھر کاروبار ہو گئے، دکان ہو گئے، فیکٹری ہو گئی، نوکری ہو گئی، یار اب تو اور مشکل ہے۔ جتنا اس کو موت کے دروازے کے قریب ہو جا رہا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے زندگی کو دائمی سمجھنے لگتا ہے، اور یہی زندگی اس کے لیے سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس وزیر نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے نا، یہ اصل میں جواب ہے۔ دو جواب تو مل گیا۔ کہتے تیسرے جواب، اس فقیر نے کہا تیسرے جواب کے لیے ہم نے کہا تھا کہ میری شرط ماننی پڑے گی، تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو بتائیے کیا شرط ہے؟ کہنے دیکھ رہا میرا کتا جو دودھ پی رہا ہے، کہاں یہ تھوڑا بچا ہوا ہے دودھ، یہ پی لو، پھر میں تیسرا سوال کا جواب دوں گا۔ اب وزیر آدمی، اب اس کو تو سن کے اس تصور میں الٹی آ رہی، کتا پی رہا ہے دودھ، یہ میں پیوں؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا، مرضی تمہاری، ایک طرف تمہاری آدھی سلطنت اور ایک طرف تمہاری موت۔ اگر کتے کا دودھ نہیں پیو گے تو جواب تمہیں نہیں ملے گا، تو موت آ جائے گی۔ اگر پی لو گے تو میں جواب دے دوں گا، آدھی سلطنت مل جائے گی، بتاؤ تم، مرضی تمہاری۔ اب اس نے سوچا 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 کیا کرتا، آخر کار اس نے اپنے آپ کو جبر کیا اور خاموشی کے ساتھ وہ پیالہ اٹھایا اور سر پی گیا، کتے کا جھوٹا پی گیا۔ اب وہ فقیر کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو، انسان کے زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غرض ہے، غرض۔ کیا ہے؟ غرض۔ اب غرض جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا وہ کمپرومائز کرتا ہے نا۔ اب تمہیں غرض تھا آدھی سلطنت کا، تم کتے کے جھوٹا پینے پر تیار ہو گئے۔ تمہیں غرض تھا اپنی جان بچانے کا، کتے کے جھوٹے پینے پر تیار ہو گئے۔ تو انسان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ کیا ہے؟ غرض ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ وزیر یہاں سے جواب لیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، جاتے رہے، لیکن راستے بھر اس کو، چونکہ کتے کا جھوٹا پیا، انسان تو ہے نا آخر، اس کے اندر یہی ترتیب چل رہی تھی، میں جواب دوں گا، آدھی سلطنت ملے گی، میں تو کتے کا جھوٹا پیا ہوا، کتے سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہ کیفیت اس پر یہ گزر رہی تھی کہ جب وہ بادشاہ کے دہلیز پہ پہنچا، اس کے اندر سے کوئی ایسا جھٹکا لگا کہ گھوڑے سے گرا اور وہی مر گیا۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو انسان کا غرض جو ہے سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ جب میں یہ سوال کر لیا، بادشاہ نے میرے نام پہ آدھی سلطنت دے دی، جب میں نے دیکھا یہ غرض کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے، میں نے وہیں اپنا پروانہ پھاڑا اور اپنا چپل اٹھائی اور جنگل کا راستہ لیا۔ اب میں کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا ہوں، میرا کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں یہاں سکون سے رہ رہا ہوں۔ جب بھوک لگتی ہے درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، پھل کھا لیتا ہوں، ہے نا، نیچے کہیں چشمہ پانی پی لیتا ہوں، اپنی نماز بندگی کر رہا، میرا کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، میں بڑے سکون سے جی رہا ہوں۔ جتنا ہم غرض کے پیچھے بھاگیں گے اتنے ہی پریشان ہوں گے۔ آج ہم اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہر ایک کا اپنا اپنا غرض ہے۔ وہ صحابی کا میں نے قصہ سنایا تھا آپ کو پہلے بھی۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ، ایسی دعا بتلائیے کہ میں غنی ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا تکن اغنی الناس، دنیا چھوڑ دے، سب سے غنی ہو جائے گا۔ مال آنا غنی نہیں ہے، مال کا نہ آنا غنی ہے۔ آپ کہہ دیں مجھے ضرورت نہیں ہے تو آپ غنی ہیں۔ تو کیا مطلب؟ آپ کا غرض کسی سے نہ ہو تو آپ جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے، آپ اللہ بلا سے بچے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہمیں ایسی ایک زندگی چاہیے جس زندگی میں ہم اللہ کے قریب ہوں، دنیا کے اغراض سے پاک ہوں، اور کل قیامت کے دن جب ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہو تو سرخ روئی کے ساتھ خوشی خوشی ہم اللہ کو اپنا چہرہ دکھا سکیں، اور اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کہہ دے فرشتوں میرے ان بندوں کو بے حساب جنت لے جاؤ۔ یہی ایک چیز ہے جس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے ہم ایک اچھا بندہ بن سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ میں یہی بات کہتا ہوں کہ اچھا کھانا ہم نے کھا لیا، اچھا پہننا ہم نے پہن لیا، اچھی سواری ہم نے کر لی، لیکن ایک اچھا بندہ ہمیں بننا چاہیے، وہ ہم نہیں بن سکے۔ کس طرح ہم ایک اچھا بندہ بن جائیں، بس اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور انسان کے مزاج میں ہے جب کسی کام کا فکر کر لیتا ہے اور اس کو کرنے کا ٹھان لیتا ہے تو کر ضرور لیتا ہے، چاہے 1 مہینے میں ہو، چاہے 1 سال میں ہو، چاہے 10 سال میں ہو، کر ضرور لیتا ہے۔ ہمیں یہ ٹھان لینا ہے کہ ہم کیسے ایک اچھا بندہ بن جائے بس۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی ذرا ادھر آ جائیے، آگے آگے۔